بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت علی نے فرمایا، سنیں غور سے، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا ہی نہیں۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کرے، خدا اس کے لیے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کا در نہیں چھوڑتے، تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ دوستو، اللہ سے اللہ کی چاہت مانگ، اللہ کے بندے کی چاہت نہ مانگ۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہے۔ جب لوگ غصے میں ہو تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تبھی سامنے آتی ہے۔ دوستو، اگر غریب فاقوں سے مر رہا ہو تو امیر یقیناً بدہضمی سے مرے گا۔ جب گناہوں کے باوجود رب العزت کی نعمتیں مسلسل ملتی رہے تو ہوشیار ہو جاؤ کہ ہمارا حساب بھی قریب اور سخت ترین ہے۔ دوستو، جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو اس طریقے سے مانگو، رو رو کر، گڑ گڑا کر۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا، آمین۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ دوستو، ابھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہے، توبہ سنی جا رہی ہے، نیک اعمال ہو سکتے ہیں، گناہ چھوڑے جا سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے، اعمال نامے اور توبہ کے دروازے بند ہو جائے، اپنے اللہ کو راضی کر لے۔ حضرت علی نے فرمایا، تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ حضرت علی نے فرمایا، کوئی انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، دوستو، کوئی انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا وسیلہ اور توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ بے شک اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ بے شک 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرو، 3 چیزوں میں کبھی بھی شرم محسوس نہ کرو۔ نمبر 1، پرانے کپڑوں میں۔ نمبر 2، غریب دوستوں میں۔ نمبر 3، بوڑھے ماں باپ میں۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے، شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ حضرت علی نے فرمایا، سکون کامیابی ان کے 2 ہی طریقے ہیں، سکون کامیابی ان کے 2 ہی طریقے ہیں، یا سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دو یا پھر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ حضرت علی نے فرمایا، پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر ہمیشہ
انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ تھامنا چاہتا ہو۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنے خوش ہیں۔ دھوکہ دینے کے ہزار طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں انہیں یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس رب نے ان کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ دوستو، تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہے جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ بے شک حضرت علی نے فرمایا، جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی۔ کوئی انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ حضرت علی نے فرمایا، دوستو غور سے سنیں، کبھی بھی مشکل میں کسی بزدل سے مشورہ مت لینا، کسی بزدل سے مشورہ مت لینا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ بے شک اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہو پڑھنے میں انہیں معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، سبھی بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ نمازوں کا اہتمام کریں، کل بقرہ عید اور عید کی نماز بھی سبھی بھائی پڑھنے کی کوشش کریں، فکر کریں، سال میں 1 مرتبہ آتی ہیں دوستو، اور 5 وقت کی نمازوں کا بھی اہتمام کریں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔